السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ناخن اس ترتیب سے کاٹنے چاہیے، یعنی کہ ناخن کاٹتے وقت پہلے شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور اس کے بعد چھوٹی انگلی پر ختم کریں، اس کے بعد انگوٹھے کا ناخن کاٹیں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناخن کاٹنے کا یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ حضور کی سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ہم نے بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بعض مقررین کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے، بعض علماء کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس ترتیب سے ناخن کاٹے جائیں، حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے، ناخن کاٹنے کا یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے کا کوئی بھی طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ناخن کس ترتیب سے کاٹے جائیں، کس ترتیب سے نہ کاٹے جائیں، اس سلسلے میں کسی بھی حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی ہے، اور جو طریقہ جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان ناخن کاٹنے کا، یہ حضور کی سنت نہیں ہے اور یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ طریقہ امام نووی کی رائے ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس طریقے سے کاٹے جائیں۔ چنانچہ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب وار چھوٹی انگلی تک کاٹا جائے، پھر انگوٹھے کا ناخن کاٹیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ یہ امام نووی کی رائے ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حضور کا طریقہ یا حضور کی سنت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یثبت فی ترتیب الاصابع عند القص شیء من الاحادیث، کہ انگلیوں کے ناخن کاٹنے کی ترتیب کے سلسلے میں کوئی بھی کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے ابن دقیق العید کے حوالے سے فتح الباری میں یہ جو طریقہ مشہور ہے ناخن کاٹنے کا، اس کو بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو طریقہ ناخن کاٹنے کا لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور کی سنت ہے، یہ غلط بات ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ سخاوی نے بھی المقاصد الحسنہ کے اندر لکھا ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی بھی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ناخن کاٹنے کی ترتیب کا جو طریقہ ہے یہ حضور سے ثابت ہے یا حدیث ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ صرف امام نووی کی رائے ہے۔ ایک روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نمک سے کھانے کی ابتدا کرو اور نمک ہی پر ختم کرو، اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں یبدأ بالملح ویختم بہ، کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے اور کھانے کی جو اختتام ہے وہ بھی نمک پر کرنا چاہیے، یعنی کھانے کی شروعات بھی نمک سے ہو اور کھانے کو ختم بھی نمک پر ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے، یہ مختلف حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے، وہ سب کی سب روایتیں معلول ہیں، کسی کا راوی متروک ہے اور کسی کا راوی روایتیں گھڑنے والا ہے، وہ سب احادیث موضوع ہیں، متروک ہیں، لہذا ان احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم نے المنار المنیف میں اس روایت کو اور اس طرح کی اس مضمون پر مشتمل تمام روایات کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے، اور ملا علی قاری نے بھی الاسرار المرفوعہ میں اس بات سے اتفاق کیا ہے اور ان تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اگلی روایت یہ بیان کی جاتی ہے، بہت زیادہ مشہور روایت ہے، اور ہم نے بعض علماء کو بھی یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، بعض خطباء کو، بعض مقررین کو بھی یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور لوگوں کے درمیان اور اہل علم کے درمیان بھی یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کا قول ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اب اس روایت کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ روایت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔
چنانچہ علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی اور ان سے پہلے علامہ دمیری اور علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت علامہ مناوی نے فیض القدیر میں ابن عطاء اللہ اسکندری کے حوالے سے نقل کی ہے، لیکن محشی نے ان پر بڑا سخت کلام کیا ہے اور رد فرمایا ہے، اور محشی کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور علامہ زرقانی بھی شرح المواہب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں علامہ عراقی سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، تو علامہ عراقی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ روایت بے سند ہے، بے اصل ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت یہ ہے، کہتے ہیں کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن کریم خود لعنت کرتا ہے، تو کیا یہ حضور کا قول ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کلام قرون متاخرہ کے قراء کی زبانوں پر مشہور ہے، میں نے اس کی تلاش میں خوب کوشش کی ہے، لیکن اس کی کسی بھی سند پر واقف نہیں ہو سکا ہوں، اور مخرجین میں سے کسی نے بھی اسے ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ یہ شیخ زکریا انصاری کا قول ہے جو مقدمۃ الجزریہ کے اندر ملتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے، اس کو حدیث رسول کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں، اور حافظ ابن حجر نے اور حافظ ابن الجوزی نے التذکرہ فی الوعظ میں اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغیر کسی سند کے اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن الحاج نے بھی المدخل میں اس کو حضرت عائشہ سے بغیر کسی سند کے اس کو نقل کیا ہے۔ تو ان حضرات نے اس کو نقل کیا ہے لیکن کوئی سند ذکر نہیں کی ہے، لہذا اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، یہ بالکل بے سند بات ہے، اور غور کرنے کے بعد یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ حضور کا قول نہیں ہے، یہ کسی اور کا قول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہے، اور بعض اہل علم کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ آپ مجھے میرے محبوب ترین شہر سے لے جا رہے ہیں، لہذا آپ مجھے اپنے محبوب ترین شہر میں آباد کر دیجئے، تو رب العالمین نے ان کو مدینہ کے اندر آباد فرما دیا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، علامہ ذہبی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین شہر مکہ ہے، لہذا یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن حزم نے المحلی بالآثار میں اس کو من گھڑت اور موضوع کہا ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستذکار میں لکھا ہے کہ اس کے من گھڑت اور منکر ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل جھوٹ ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو غریب جدا کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کے منکر ہونے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں، علامہ سیوطی نے الدرر المنتصرہ میں، اور علامہ زرکشی نے التذکرہ میں، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں، علامہ اجلونی نے کشف الخفا میں، اور علامہ محمد بن محمد درویش نے اسند المطالب میں، علامہ احمد الغزی نے الجد الحسیس میں،
اور اس حدیث کے موضوع اور من گھڑت ہونے سے اتفاق کیا ہے، لہذا یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت اور ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری تابع داری کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس روایت کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر غلط ہے، اور یہ غلطی حافظ ابن کثیر سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس روایت کو بغیر کسی حوالے کے نقل کیا ہے، اور اس کو شیخ ابو طالب مکی نے بھی قوت القلوب میں بغیر کسی حوالے کے نقل کیا ہے۔ اصل جو روایت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تو اصل روایت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس روایت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ غلط ہے۔ یہ تذکرہ جو ہے یہ بالکل زیادتی غلط ہے۔ اصل جو روایت ہے اس کے اندر صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس روایت کو امام احمد نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور مشکات کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے۔ تو اصل روایت کے اندر صرف حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کا تذکرہ کرنا، یہ کہنا کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام حیین لما وسعہما الا اتباعی، یہ روایت اس طرح کہیں نہیں ملتی ہے، یہ غلطی ہے۔ ایک روایت اور ہے الخیر فیما وقع، کہ جو ہو چکا اس میں خیر ہوتی ہے، جو بھی کام ہو چکا اس کے اندر خیر ہے، یا جو بھی بات ہو چکی اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں الخیر فیما وقع، کہ جو ہو چکا اس میں خیر ہے۔ اب کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی کسی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ علامہ اجلونی نے کشف الخفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، والخیرۃ فی الواقع لیس بحدیث، کہ جو ہو چکا اسی میں خیر ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات جو بیان کی جاتی ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔